سورہ ملک کو عام زبان میں تبارک بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تبارک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت ہے، جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے فرمایا گیا اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جیسے ہی اس بندے کا انتقال ہوتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس بندے کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہوتا ہے جب تک یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے عرض کرنے لگتی ہے کہ اے مولا جو مجھے تلاوت کرتا تھا تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا کر۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہے، یہ لفظ تو یہاں تک بھی آیا ہے جھگڑا کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی ہے، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں۔ اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا رہے۔ تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی صورت ہے، جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی ہے۔ کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے میں۔ 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں، کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں۔ معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے۔ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلندی ہے عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ۔ وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا،
ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا، کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری زندگیوں کے سب کے صبر۔ میرے عزیزوں، یہ آسان کام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کہیں پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک ہی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے، 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کی، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے، لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے رہے، یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس، 18 سال، 20 سال، 22 سال، اے نوجوانوں تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے، ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا،
اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں. یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی. سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا. خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے. امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے. چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا. کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں. رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا. یہ کیسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس تو بجھا لیتا. لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے. حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا. کسی طرح سے یہ پانی ختم کر. کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا. یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا. حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے. جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو؟ کیا درد نہیں ہوتا ہو؟ کیا تڑپ نہیں ہوتی ہو؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین. جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں. یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر 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 کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا. حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی. حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف. گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا. یہ وہ منظر تھا. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے. امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں. آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا. آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر کمر کو پکڑ کر الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا. آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں. لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں. دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھیں اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں. میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں. الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے. 51 دیگ 100 دیگ ٹھیک ہے، پکاؤ کھلاؤ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے. کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا. یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے. کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے.
غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے. سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا, صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے, فرماتے ہیں میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی, 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, ایک بھوکوں کو کھلانا, دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا. لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا. میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے, تبرک نہیں کھا سکتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیں, سارے لوگ کھائیں. لیکن میرے عزیزو, ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں, پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے. اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں. اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے. ڈھونڈ کر کے نکالو, نہیں ملتے. ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے, ایک وقت کے کھانے میں. میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے, اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے, اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے, ایک صحافی نے لیا تھا, جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا. اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی, کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے, کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے, مال کی کمی تھی, لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا, تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے. اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی, ڈیفنس کے سامان اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے, ایگریمنٹ بن رہے تھے. تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے, آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے, ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے, نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی. اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی. اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو, وہ یہودن ہے, یہودی اسرائیل کی رہنے والی, اور پرائم منسٹر کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں انسپائر ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامک سلطنت اسٹیبلش کر دی مدینہ طیبہ میں, حالات ان کے بھی اس وقت ایسے تھے کہ ایک کھجور پر ان کے صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے, گٹھلی چوس کر کے رہ جاتے تھے, ایک پیالہ دودھ کا مل جاتا تو 10 لوگ پی لیتے تھے. اور وہ کہتی ہے میں نے ان کی تاریخ پڑھی, ہسٹری پڑھی ہے, جس دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ان کی بیوی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. جس دن حضور پاک کا انتقال ہوا اس دن چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا. وہ ایسی سادی زندگی تو گزار گئے, لیکن وہ خاتون کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا, لیکن سب سے قیمتی اور سب سے عظیم اس زمانے کے 9 تلواریں ان کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی. گویا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ کھانا ایک وقت کا کھا کر نگل لو گے, دوسرے وقت پھر بھوک لگے گی, دوسرے وقت کا کھا لو گے, تیسری بھوک پھر لگے گی. لیکن تمہارے لیے امت کے ڈیفنس کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے پہلے سے میسج دیا تھا. وہ اسرائیلی یہودن کہتی آج میرا یہ عمل ہو سکتا ہے 40 سال بعد آنے والی میری قوم دیکھ کر فخر کرے گی کہ ہمارے لیے کتنی محفوظ پناہ گاہ یہ بنا کر کے چلے گئے. میرے عزیزو, میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, بات یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوتی ہے قوموں کی تعمیر. آج ہم تو کچڑوں میں رہے,
کھچڑا ناجائز نہیں ہے، کھانا چاہیے، اچھا ہے، گھر میں بناؤ، جب من کرے کھاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی لاگت محلوں میں اس طرح سے تقسیم کر کے ختم کر دینا۔ ہاں اس کو حق بنتا ہے وہ حلوہ بھی کھائے، کھچڑا بھی کھائے، لیکن ساتھ میں امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے عمارت بھی کھڑی کرے، اس کو یہ حق بنتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے ایک استاد، ان کی یہ سوچ تھی، وہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی نے ہماری شکایت کی کہ حضرت جو کپڑے پہننا ہے سارے طلبہ کو، اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ کپڑے پہن لیتا ہے میرے بارے میں، کہا یہ صدری پہن لیا یا جاکٹ پہن لیا، کہا جو اسٹوڈنٹس طلبہ پہن رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا یہ، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہوں، کس کو کیا پہننا چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ان کو شکایت کرنے والوں کو، کہا اس کی طرح 4 صفحے سبق تو بھی سنا دے اور تو بھی اسی کپڑے پہن لے، ہاں اگر کسی کام میں تم پورے اترے ہوئے ہو اور دوسرا تمہاری دیگر ضروریات بھی پوری کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی نیازیں کریں، لیکن اس وقت جب امت کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو